آیت نمبر 113۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا ترکنوا إلى الذین ظلموا فتمسکم النار وما لكم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون۔ پچھلی آیہ کریمہ میں خلاق کائنات نے ولا تطغوا سے ظلم اور ستم سے منع فرمایا تھا۔ فرمایا کہ ولا تطغوا، اور تم نے اس کا ایک معنی سرکشی بھی بنتا ہے، افراط و تفریط کسی بھی معاملے میں منع فرمایا تھا، کہ فرمایا کہ تم نے اس معاملے میں کوئی جو ہے وہ ظلم و ستم کی کوئی راہ نہیں نکالنی، کسی پر زیادتی کی راہ نہیں نکالنی۔ تو یعنی پچھلی آیہ مبارکہ میں سیدھا سیدھا ظلم سے منع کیا گیا تھا۔ اس آیہ مبارکہ میں آیت نمبر 113 سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالی نے ظالموں کی محبت سے منع فرمایا ہے، ظالموں کی محبت سے منع فرمایا ہے، ظالموں کی طرف قلبی میلان سے منع فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، فرمایا جو ظالم ہیں ان کی طرف اپنے دل کا جھکاؤ نہ رکھو۔ یہ رکون جو ہے یہ دل کے میلان کو کہتے ہیں، دل کا کسی کو پسند کرنا، دل کا کسی کو اچھا سمجھنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں فرمایا کہ الی الذین ظلموا، جو ظالم ہیں ان کی طرف تمہارا قلبی میلان نہ ہو، ان سے محبت نہ ہو تمہاری۔ یہ ذہن میں رہے، یہ ہوتا کب ہے ظالموں کی طرف قلبی میلان؟ عمومی طور پر آپ مطلقاً آپ یہ دیکھیں، کوئی بندہ کسی سے محبت کرنے لگتا ہے نا، اسے کوئی شے اچھی لگتی ہے، اس کی کوئی شے اسے اچھی لگتی ہے، اس کی وہ شے اچھی لگتی ہے جو اس میں نہیں ہوتی، اس لیے وہ اس کی طرف میلان رکھتا ہے، یار جو چیز اس میں ہے وہ مجھ میں نہیں ہے، لہذا اس کی یہ شے مجھے اچھی لگتی ہے، اس لیے میں بار بار اس کے پاس بیٹھتا ہوں، ہے یا نہیں؟ جیسے عوام جو ہے علماء کے پاس جا کر بیٹھتی ہے، ان کے پاس علم نہیں ہے تو وہ اہل علم کے پاس جا کر کے بیٹھتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں، ان کی گفتگو سنتے ہیں، ان کے بیانات سنتے ہیں، تو ان کے پاس وہ شے نہیں ہے، ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں ان کے علم کی وجہ سے۔ اسی طرح جو مرعوبیت کے شکار ہوتے ہیں وہ مالداروں کے پاس جا کر کے بیٹھتے ہیں، دنیا داروں کے پاس جا کر کے بیٹھتے ہیں، اب ان کے پاس مال نہیں ہے، وہ بار بار ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کی جو ہے نا وہ صحبت اختیار کرتے ہیں، بھی یا تو کوئی وہ روٹی کھانے لگیں گے تو 4 لقمے کھلا دیں گے، یا پھر جناب وہ ممکن ہے مہربان ہوں تو 200-400 روپے دے دیں گے، ہاں جی، یا پھر ان سے کوئی پیسے کمانے کا گر سیکھ لیں گے، پیسے کماتے کیسے ہیں، ہاں جی، ان کے ہنر کی وجہ سے، ان کے مال کی وجہ سے ان کے پاس جا کر کے بیٹھتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ بندے کے اندر جب ظالموں کے ساتھ بندہ محبت کرے گا، رکون قلبی اختیار کرے گا بندہ ظالموں کے ساتھ، تو اس کا مطلب یہ ہے وہ خود تو ظالم نہیں ہے لیکن اسے ظلم پسند ہے، اسے ظلم پسند ہے۔ دنیا دار کے پاس، پیسے والے کے پاس جا کر کے بیٹھ رہا ہے بندہ، گو کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن پیسہ پسند ہے اس کو۔ عالم کے پاس جا کر کے بیٹھ رہا ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، عالم کے پاس جا کر بیٹھ رہا ہے اس لیے جا کے بیٹھ رہا ہے اس کے پاس علم ہے، یہ علم لینا چاہتا ہے اس لیے جا کر کے بیٹھا ہے، اس لیے اس کے رکون قلبی اس نے اختیار کیا، اس کے دل کا میلان ہوا ہے اہل علم کی طرف، علماء کے پاس جا کر کے بیٹھنے لگا۔ تو رب تبارک و تعالی نے فرمایا ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، فرمایا تم نے ظالموں کی طرف رکون قلبی اختیار نہیں کرنا، تمہارا دل جو ہے وہ ظالموں کی طرف میلان نہ پائے، جھکے نہ تمہارا دل۔ مطلب یہ ہے تم تو ظالم نہیں ہو، ظلم نہیں کر رہے، لیکن چونکہ تمہاری ظالموں کے ساتھ جو محبت ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ تمہیں بھی ظلم پسند ہے، تمہیں بھی ظلم پسند ہے۔ کتنی بڑی بات ہے یار، میں تمہیں بھی ظلم پسند ہے۔ اور اب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا میں صرف ظالموں کے ساتھ تمہاری محبت، صرف ان کا صحبت اختیار کرنا، گو کہ تم خود ظالم نہیں ہو،
ظالموں کے لیے تمہارے دل میں میلان ہونا، ظالموں کے لیے تمہارے دل میں جھکاؤ ہونا، ظالموں کے ساتھ تمہارا لگاؤ ہونا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم ظلم نہیں کر رہے، بے شک نہیں کر رہے، لیکن فتمسکم النار، جو جہنم کا عذاب انہیں پکڑے گا وہ تمہیں بھی پکڑ لے گا، جو عذاب انہیں آئے گا وہ تمہیں بھی آئے گا۔ پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس قدر ظالموں کے ساتھ نفرت کرنا ہم پر لازم کیا گیا تھا، آج ہمارے دلوں میں ظالموں کے ساتھ نفرت نام کی شے کو نہیں۔ اور بھئی یہود و نصارہ کے ساتھ نفرت کرنے کا ہمیں حکم تھا، آج ہم کہاں کھڑے؟ ہمارے بزرگ تو وہ تھے، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ، جب تک آپ حیات رہے ہیں آپ نے پورے گولڑے کے علاقے میں، انگریز سے اس وقت انگریز کی حکومت تھی، انگریز کو سکول نہیں کھولنے دیا آپ نے اپنے علاقے میں، بتائیں، آپ نے ان کا ادارہ نہیں قائم ہونے دیا، فرمایا کہ یہاں انگریز آئیں گے ہمارے بچوں کو پڑھائیں گے، ہمارے بچوں کو خراب کریں گے، ہمارے بچے جو ہیں پھر ان کی طرف ان کے دل مائل ہو جائیں گے، تو پھر کہیں نہ وہ ظالم ہو ہمارے بچے ظالموں کے حوبدار بن جائیں، پھر ہمارا بیڑا غرق ہو جائے۔ ہمارے تو بزرگ یہ تھے یار، لیکن آج ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ آج مسلمانوں میں رکون قلبی ایسا آیا، دیکھیں نا، مٹی کی ایک چٹکی آپ اٹھائیں نا، مٹی کی ایک چٹکی آپ لیں، وہ اپنی ذات کے حساب سے کچھ بھی نہیں ہے، مٹی کی چٹکی کی کوئی اوقات نہیں ہے، لیکن وہ مٹی کی چٹکی کو اگر آپ ہوا میں اس طرح چھوڑ دیں، ہوا کا رخ بتا دے گی آپ کو، ہوا کا رخ بتائے گی نہیں بتائے گی؟ ایک چٹکی مٹی کی اپنی ذات کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں، آپ کسی کو ماریں کوئی نقصان نہیں ہے، اپنے آپ کو مار دیں کوئی نقصان نہیں ہے، ہاں جی، کسی کی عمارت پہ گرا دیں کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن چھوٹی سی چٹکی مٹی کی ہوا کا رخ بتا دے گی۔ آج آپ چلے جائیں، دو تہذیبیں چل رہی ہیں اس وقت، تصادم ہے، دو تہذیبوں کی جنگ لگی ہوئی ہے اس وقت، تہذیب اسلامی کی، تہذیب تسنن کی، اور تہذیب کفر کی۔ تہذیب کفر جو ہے، جیسے آپ کہہ لیں جناب فیشنیبل لوگ ہو گئے، اس طرح کے لوگ ہو گئے، ان کی تہذیب اور اسلام کی تہذیب جو ہے اس وقت آمنے سامنے ہیں جی، اور کفریہ تہذیب جو ہے وہ کیسے غالب آتی جا رہی ہے، ہمارے لوگوں کے دلوں میں کیسے جگہ بنا چکی ہے، کیسے ہمارے لوگ جو ہیں اس کی طرف مائل ہو چکے ہیں، کیسے جناب ان کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہو چکی ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ درزی کے پاس آپ جائیں، اس کے پاس دو طرح کے کپڑوں کے ڈیزائن کھڑے ہوں گے، نمونے ہیں جی، ایک کپڑا وہ ہوگا نمونہ ڈیزائن جو ہے وہ رسول اللہ علیہ السلام کی سنت کے مطابق جو اہل صلاح لوگ نیک لوگ پہنتے ہیں کپڑے، ہیں جی، گو کہ اس وقت کپڑوں کی سلائی کا انداز اور تھا، اس وقت جو اہل صلاح لوگ پہنتے ہیں خیر والے لوگ پہنتے ہیں، وہ والا ایک ہوگا، اور دوسری طرف وہ والا ڈیزائن کھڑا ہوگا جس کو انگریز سے مرعوب لوگ پہنتے ہیں، فرنگی تہذیب یافتہ لوگ پہنتے ہیں، دونوں طرح کے ڈیزائن کھڑے ہوں گے۔ اب تو خیر سے ہمارے درزی جو ہیں وہ بھی اٹھتے جا رہے ہیں جن کو اہل صلاح والے کپڑے سینے آتے ہیں۔ کتنے درزی ہیں ان کو جا کر کے پوچھے یار جو میں کپڑے پہنتا ہوں یہ سی لیتے ہیں؟ نہیں بھائی، یہ حساب بنتا جا رہا ہے جی۔ مارکیٹ میں گیا اچھرا میں کپڑے لینے کے لیے، وہاں جا کے میں نے کہا اسے، میں نے کہا یار وہ کپڑے دینا جو مسلمان عورت بھی پہن سکے، تو وہ آگے سے وہ بندہ جو تھا وہ اہل حدیث جماعت سے تعلق رکھتا تھا، وہ ایک دم اکھڑنے پڑا جی، غصہ آ گیا اسے، غیرت آ گئی، یہ کیا بات کر دی آپ نے، مسلمان عورتوں والے۔ دو تین سوٹ میں نے وہاں سے جوڑے پکڑے اور ان کے دوپٹے میں نے اس کو دکھایا، میں نے کہا صحیح سے بتا یہ والا دوپٹہ پہن کے عورت نماز پڑھ سکتی ہے؟ کہتا نہیں پڑھ سکتی۔ میں کہا بیٹا غرق نہیں ہوا پھر، اور میں کیا کہوں تجھے؟ میں نے کہا سمجھا رہا مجھے تو جو ایک دم غصہ کر گیا تھا، تیری رگیں پھولنے لگی تھی، آنکھیں تیری الٹی ہونے لگی تھی، بس سمجھا مجھے تو، خاموش، جواب نہیں ہے اس کے پاس۔ آپ نائی کے پاس چلے جائیں، نائی کے پاس 10 نمونے کھڑے ہوں گے، 10 نمونے کھڑے ہوں گے بالوں کی کٹنگ کے، سارے انگریزوں کے۔ اسلامی تہذیب کی بالوں کی کٹنگ کا کہیں ڈیزائن بھی نہیں ہوگا بھائی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کیسے ان کی تہذیب جو ہے ہمیں نگل رہی ہے۔ ہمارا ایک بچہ تھا، اس کو اتنا سمجھا کے میں نے داڑھی رکھوائی اس کی، اس کا ابا جو ہے وہ لڑے اس کو، اس کی اماں لڑے اس کو، بہنیں اس کو تانے دیں، مولوی بن گیا ہے، ملا بن گیا ہے، تو داڑھی رکھ لی ہے تجھے،
روٹی نہیں کھا سکے گا تو، چاول پھنس جائیں گے تیری داڑھی میں، فلانا ہو جائے گا، ڈھمکانا ہو جائے گا، ایسی ایسی باتیں کریں اور تانے ایسے دیں جو سننے کو لائق نہ ہو۔ بتائیں، کبھی کہیں یہ دم رکھی ہوئی ہے تو نے گدھے کی اپنے منہ پہ، کبھی کچھ کہیں کبھی کچھ کہیں، بتائیں اس طرح کی جناب باتیں۔ اب اس بیچارے کی داڑھی رکھی ہوئی تھی اس نے، وہ جناب یہاں چوک میں نائی ہے، یہ حاجی صاحب کو پتہ کس سے کا ہے نا، یہ حاجی صاحب کو پتہ ہے، اس بندے کو بھی جانتے ہیں۔ وہ گیا جناب اس کے پاس بال بنوانے کے لیے، اس نے کہا ذرا سیٹنگ کر دے، اس نے جناب کینچی پکڑ کے سیٹنگ کیا کی، بال ایک طرف کے کاٹ دیا اس نے، داڑھی اس کی مختصر سی، ایک ہی بار کینچی ماری تو اس نے ایک طرف کی داڑھی اڑا دی اس نے۔ اب وہ سیٹ کرتے کرتے دوسری سائڈ کی بھی گئی۔ میں گیا اس نائی کے بعد، میں نے کہا بچے نے تجھے کہا تھا بھی داڑھی کاٹ دے، اس نے کہا نہیں جی اچھی نہیں لگ رہی تھی، سیٹ کی ہے بس۔ کون سی سیٹ کی ہے تم نے؟ یعنی کہ وہ نائی جو ہے وہ بھی بے قابو ہوا پڑا ہے ہمارے ہاں۔ آج بچے جاتے ہیں بال کٹوانے کے لیے، جی کھوتا کٹ کروا لیں، یہ پیالہ کٹ کروا لیں، فوجی کٹ کروا لیں، فلانی کٹ کروا لیں، بتائیں۔ وہ بچے بیچارے ایسے جناب، وہ بال پیچھے سے سارے کاٹ کے اوپر سے ایسے لگتا ہے جیسے ٹوپی پہنی ہوئی ہے اس نے۔ تو بھائی آپ کہیں بھی چلے جائیں، آپ کو تقریباً لوگ اسلامی تہذیب کے دشمنی دکھائی دیں گے۔ یار یہ کیسے تیار ہوئے ہیں؟ یہ ظالموں کے ساتھ محبت کی وجہ سے یہ لوگ تیار ہوئے ہیں۔ ظالموں کے ساتھ محبت جو ہے ان کو یہاں تک لے آئیے بھائی۔ اور آپ اسی طرح کر کے آپ اندازہ لگانا چاہیں کہ یہ بندہ جو ہے، آپ درزی کی دکان پہ بیٹھ جائیں اور آپ بیٹھے ہیں وہاں پہ، دیکھیں جناب آنے والا بندہ جو ہے، میں نے آپ کو چٹکی والی مثال دی تھی نا، اس بات کو میں یہاں لانا چاہتا ہوں، اسی بات کو، چٹکی والی بات کو یہاں کھولنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آنے والا بندہ جو ہے یہ اسلامی تہذیب کا دل دادا ہے، اس کے دل میں رسول اللہ علیہ السلام کی سنت کی محبت ہے، یا پھر فرنگی نظام سے، فرنگی کے جناب فیشن سے یہ متاثر ہے۔ آپ وہاں بیٹھ کے درزی کے پاس دیکھیں، وہ آ کے کون سے کپڑوں کا ڈیزائن پسند کرتا ہے، وہ ایک چٹکی سے آپ کو صرف اس کے کپڑوں کی سلائی کا ڈیزائن پسند کرنے سے معلوم ہو جائے گا اس کے دل کے اندر محبت کن لوگوں کی ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کی محبت ہے تو وہ جناب کپڑوں کا انداز بھی وہی پسند کرے گا، لباس کا انداز بھی وہی پسند کرے گا۔ اگر اس کے دل کے اندر محبت ان کی ہے جی، فساق فجار کی محبت ہے، تو پھر جناب وہ پسند بھی وہی کرے گا۔ نائی کے پاس چلے جائیں، سارے ڈیزائن لگے ہوئے، نائی تو ویسے بہ گیا۔ نائی 1900 کٹنگیں جانتا ہے جناب انگریزوں کی، وہ کیسے بناتے ہیں بال، لیکن مسلمان کیسے بناتے ہیں وہ والا انداز اسے پتہ نہیں۔ نائی اس سے فارغ ہو گئے۔ میں نے ایک جگہ دیکھا، میں رائے بنڈ گیا تھا، وہاں پہ ایک نائی کی دکان تھی، خود بھی داڑھی والا تھا، اس نے وہاں لکھ رکھا تھا، اس نے کہا کہ جناب یہاں پہ داڑھی منڈوانے والا حرام کام میں نہیں کرتا، داڑھی میں نہیں مونڈ سکتا کسی کی، جائیں کہیں اور کے جائیں۔ یہ دیکھیں نا، یہ ایسی ہے جیسے خودکشی کرنا حرام ہے یا نہیں؟ خودکشی کرنا حرام ہے نا بھائی؟ تو ایک بندہ خودکشی کرتا ہے، اس کو اپنی خودکشی کرنے کا گناہ ہوتا ہے، دوسرا بندہ وہ بیٹھا ہوا ہے جو سب کو گولیاں بڑھ رہا ہے، یہ کھاؤ جی آپ فوراً مر جاؤ گے، تو بتائیں وہ خود اپنے نفس کا قاتل بنا، یہ جناب 1900 بندوں کو قاتل بنا دوائی دے دے کر کے۔ بڑا ظالم کون ہوا؟ گولیاں بانٹنے والا۔ ایک بندہ خود اپنی داڑھی مونڈ رہا ہے، داڑھی کٹواتا ہے بندہ، سنت کا قاتل ہے وہ بندہ، اور ایک بندہ وہ ہے جس نے دکان کھول لی ہے، آؤ جی اپنے نبی کی سنت سے دشمنی کس کس کو ہے، آؤ میں تمہاری دشمنی نکالوں، ہے جی۔ روزانہ 1900 بندوں کی داڑیاں مونڈ کے پرے پھینک دیتا ہے گندی نالی میں۔ وہ ایک بادشاہ تھا، تو وہ ایک بندہ کسی شاعر کے پاس گیا، اس نے کہا جا کر کے، وہ دیکھا تو وہ شاعر جو ہے نا وہ داڑھی منڈوا رہا ہے، اس نے دیکھ کر کے کہا، اس نے کہا جی آپ بھی داڑھی منڈواتے ہیں؟ اس نے کہا داڑھی تو منڈواتا ہوں لیکن کسی کا دل نہیں توڑتا۔ اس نے کہا تجھے پتہ ہی نہیں ہے، تو امام الانبیاء علیہ السلام کے دل کو تکلیف دے رہا ہے، کیسی بات کی ہے تم نے؟ تو یہ باتیں کر کے اپنے دل کو مطمئن کر سکتا ہے؟ اسی حالت میں تجھے موت آ جائے تو بتا کیا منہ دکھائے گا تو امام الانبیاء علیہ السلام کو؟ قبر میں تو آقا علیہ السلام نے آنا ہے۔ آقا علیہ السلام کے پاس فارس کے لوگ آئے، مونچھیں ان کی بڑی بڑی تھیں، داڑھیاں ان کی تھیں نہیں، سامنے آئے تو آقا علیہ السلام نے چہرہ مبارکہ پھیر لیا۔ اور کافر کے منہ پہ داڑھی نہیں ہے، حضور نے چہرہ مبارکہ پھیر لیا۔ انہوں نے کہا
میں یہ تمہیں منہ بنانے کا کس نے حکم دیا تمہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے رب نے دیا ہے، میرے آقا علیہ السلام، میرے رب نے تو مجھے مونچھیں پس کرنے کا، داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے۔ بتائیں کب تک کیسے کرتے رہیں گے یار؟ کب جو ہے وہ ہمارا دل جو ہے وہ مائل ہوگا اس بات کی طرف؟ اس اشکال کا میں جواب کل دوں گا، جو کہتے ہیں نا جی اندر صاف نہیں ہو رہا حجی، اسی اندر صاف ہو جائے نا پھر باہر صاف کریں گے، اس کا جواب میں کل دوں گا، وہ تفصیل طلب ہے انشاءاللہ عز و جل۔ وہ کل جو ہے میں اس بات کو کھولوں گا اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ۔ جو لوگ یہ بہانہ کرتے ہیں جی اندر صاف ہو جائے پہلے تو پھر باہر والا صاف کریں گے۔ ایک بندے کو میں نے ایسے کہا، میں نے کہا یار داڑھی رکھ لے، تو کہتے جی اندر صاف نہیں ہو رہا اس لیے۔ میں نے کہا اندر اتنی گندگی ہے تو پھر روٹی کیوں کھاتا ہے؟ گند کے اوپر روٹی پھینک رہا ہے تم، روٹی چھوڑ دینا بھائی 4 دن، اندر صاف ہو جائے گا تو پھر کھانا شروع کر دینا تم تو نہیں بھائی۔ بہرحال اس اشکال کا جواب میں کل دوں گا۔ یہ جو آیا مبارکہ ہے نا، اب دیکھیں صرف کسی کی شکل و صورت، بود و باش، ان کے لباس کا طریقہ، ان کے رہن سہن، ان کی چال ڈھال اپنانے والے جو ہیں ان کے بارے میں پتہ کیا فرمایا رب تعالیٰ نے؟ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، میں جو کسی کی شکل و صورت اختیار کرے گا، کسی کی شباہت اختیار کرے گا، کسی جیسا بننے کی کوشش کرے گا، حضور فرماتے وہ بھی انہی میں سے ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارے علماء نے منع کیا۔ کئی جگہوں پہ دیکھا ہم نے، کئی مذہبی ذہن کے لوگ گلاسوں کو ٹکرا کے، بوتل ڈال کے گلاس میں ٹکرا کے پی رہے ہیں۔ پوچھا یہ کیوں؟ انہوں نے کہا جی لوگ شراب ایسے پیتے ہیں۔ اللہ اکبر، فوراً میرے ذہن میں آیا ایک فقہی مسئلہ۔ ہمارے علماء نے منع کیا جو بندہ شراب کو، پانی کو شراب کے طرز پر پیے، جیسے شراب پینے والے پیتے ہیں، اس کو گناہ سزا شراب پینے کا ملے گا۔ یہ ذہن میں رہے، جیسے شراب پیتے ہیں نا لوگ گٹ گٹ کر کے، او جناب ایسے بڑھ کے ماریں گے، پھر ایسے کریں گے، یہ ان کی شبہت اختیار کر رہا ہے، انہی جیسا بننے کی کوشش کر رہا ہے، شرابیوں جیسی۔ فرماتے ہیں اس کو سزا قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ وہی دے گا جو شراب پینے والوں کو ملتی ہے۔ بتائیں، میں نے کہا گلاس ٹکرانا بھی تو وہی ہے بھائی، یہ تو وہی ٹکراتے ہیں شرابی، تم نے کیوں ٹکرایا؟ کہتا ہم نے تو بوتل ڈالی ہوئی تھی اس میں پیپسی۔ میں نے کہا پیپسی ہو یا جو بھی ہو، لیکن حرکت تم نے وہی کی جو شرابی لوگ کرتے ہیں، بدکار لوگ، فجار لوگ کرتے ہیں، تم نے وہ کیوں کی حرکت؟ بتاؤ۔ اس طرح کر کے بہت ساری چیزیں بھائی، اسی مسئلے پر ایسی مثالیں آپ حیران ہو جائیں سنتے ہوئے، آپ کو پتہ چلے گی جناب ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، یہ اس طرح کے کام تو ہمارے گھروں میں ہو رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں ایسے کام۔ یہ کیک رکھ کے سامنے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو پڑھنا، یہ کہاں سے آیا بتائیں بھائی؟ بولے نا ذرا، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو اور جناب غبارے لٹکانا، یہ سارے پورے کے پورے، قسم خدا کی جب یہ پوری حرکتیں ہو رہی ہوتی نا، نہیں سمجھ آتی یہ گھر مسلمانوں کا یا کسی انگریز کا گھر ہے۔ بتائیں، اوپر سے مولوی ایسے بیٹھے ہوئے، اور نہیں جی کوئی حرج نہیں ہے جی، کیک یہ نا کھانے کی چیز ہے، اس کو کاٹ دیا، ہیپی برتھ ڈے پڑھ دیا تو کیا ہوگا؟ اور بھائی اسی طرح تہذیبیں رخصت ہوتی ہیں گھر سے، تہذیب، اسلامی تہذیب کے گھر سے رخصت ہونے کا سب سے بڑا سبب، میں نے کہا حضرت صاحب آپ ہیں، آپ کی وجہ سے رخصت ہو رہی ہے، کیا حرج ہے؟ کیا حرج ہے؟ یہ کرتے کرتے پورا دین دے بیٹھے ہیں اپنے ہاتھ سے۔ یہ کلیہ ہر جگہ نہیں چلتا، کچھ آنکھیں کھولیں، نہیں جی کیا حرج ہے بھئی؟ آپ نے کرنا ہے یار، بچہ پیدا ہوا ہے، اس کی سالگرہ آپ نے منانی ہے تو گھر میں قرآن خوانی کریں، گھر میں کھانا پکا لیں یار، اصالہ ثواب کر دیں اپنے بزرگوں کو، بچے کی لمبی زندگی کی دعا کرتے ہیں، کس نے منع کیا ہے؟ یا ضرور وہ انگریز کی تہذیب گھر میں گھسیڑ کے پھر ہی تمہارا دل راضی ہوگا، لو جی آپ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ہو گئے، موم بتی جلائیں گے، سارا کچھ کریں گے؟ بتائیں، اس سے اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں۔ بھئی تہذیب ایسے رخصت ہوتی ہے، سچی بات ہے۔ جتنا مرضی بڑا پگڑی پہننے والا ہو، جتنا مرضی بڑا مولوی ہو کہے میں اس مسئلے کو نہیں مانتا، میں سچی کہہ رہا ہوں، کیا حرج ہے؟ کہتے کہتے قسم خدا کی پورا دین دے بیٹھے ہیں مولوی یار۔ ایک مولوی سے ایسے بات ہوئی، کہنے لگے جی کیک کاٹنے میں کیا حرج ہے؟ وہ میلاد شریف پہ جناب کیک کاٹ رہے ہیں، بابے بیٹھے ہوئے ہیں، سفید داڑھی ہیں، ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ، ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ۔ بتائیں کیا ہے یار؟ انگریزوں کو بھی کبھی دیکھا ہے وہ آپ کی تہذیب اپنا رہے ہوں؟ اتنے مروبیت کا شکار نہ ہوں کہ اپنا دین بھی ہاتھ سے دے بیٹھیں اور آپ کے ہاتھ میں رہے بھی کچھ نہ۔ بے شک کریں سالگرہ اپنے گھر میں منائیں، لیکن اس کو انگریزی لفظ بھی نہ دیں، ہیپی برتھ ڈے بھی نہ کہیں اسے۔ انگریز کی تہذیب سے بچیں۔ ایک عالم تھے بہت بڑے، میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو، ایک عالم تھے بہت بڑے، وہ ایک جگہ مدرسے میں گئے تو بچے نے لفظ لیٹرین بول دیا،
وہ ایک دم ان کے سر کو چکر آ گئے، نیچے بیٹھ گئے، سر پکڑ لیا، انہوں نے کہا اللہ اکبر، ہمارے مدرسے میں بھی انگریزی بولنے والے آ گئے، پتہ کہاں وہ ہمارے بزرگ تھے، بچانے والے تھے انگریز کی تہذیب سے، انگریز کی زبان سے، ان کی ساری باتوں سے، اور کہاں آج ہم آ گرے ہیں، کیا حرج ہے، کہتے کہتے جناب پوری امت رخصت ہو گئی آج۔ سوچ رہے نہیں سوچ رہے بھائی، یہ درد دل ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ اگر کنٹرول کر سکتے ہیں، قابو کر سکتے ہیں اپنے گھر والوں کو تو کریں، آپ ان کو بچائیں، ہیں جی، ان کو بچائیں، ان کو محفوظ رکھیں۔ ان کا بیٹا مسلمان ہے نا، ہم کلمہ پڑھتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کا، آپ بے شک سالگرہ منائیں، لیکن کریں ایسے، قرآن خوانی کر دیں، رسول اللہ علیہ السلام کی ذات پر درود شریف پڑھ لیں، کوئی کتاب ہو آقا علیہ السلام کے میلاد شریف پر، حضور کی سیرت پر، تو وہ پڑھ کے سنا دیں، اس کے 2-4 صفحے، قسم خدا کی ثواب کا ثواب ہے، ہیں جی، اور یہ آپ کے گھر میں بھی خیر و برکت لائے گا، آپ کے بچوں کی زندگیوں میں بھی خیر و برکت لائے گا، سچی بات ہے۔ اقبال نے کہا تھا وضع میں ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، اس نے کہا وضع کا تمہاری چال ڈھال، تمہاری باقی ساری چیزیں نصرانیوں والی ہیں، اور رہن سہن تمہارا جو ہے، تمدن تمہارا جو ہے وہ ہندوؤں والا ہے۔ انہوں نے کہا یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، انہوں نے کہا یہودی آ کے منہ چھپائے پھرتا ہے، انہوں نے کہا یہ کون سا مسلمان ہے، ہم نے تو اور دیکھے تھے باجد بستامی جیسے، ہم نے تو باجد بستامی جیسے مسلمان دیکھے تھے، یہ کون سے مسلمان ہیں۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ ذرا دل کے کان کھول کے سنیے گا، کھڑکیاں کھول لیں دل کی۔ امام حسن بصری رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، انہوں نے یہ فرمائیں حضور کے صحابہ اگر آ جائیں ہمیں دیکھیں، ان لوگوں کو دیکھیں تو کیا کہیں گے، اور ہم ان کو دیکھیں تو ہم کیا کہیں گے، اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے کہا وہ دین کے معاملے میں اتنی محبت رکھنے والے تھے، تم انہیں دیکھو تم انہیں مجنون سمجھو، اور تم جو جیسے دین سے پرے بھاگنے لگے ہو وہ تمہیں دیکھیں تمہیں مسلمان ہی نہ مانیں۔ یہ تو امام حسن بصری کا دور ہے، آج میں اور آپ کس دور میں کھڑے ہوں۔ تو من تشبہ بقوم فہو منہم، من تشبہ صرف شکل و صورت اپنائے، ظالم نہ بنے، جیسے ظالم کرتے نا ویسی ظالموں جیسی شکل و صورت اپنا لے، ظالموں جیسا لباس پہن لے، ظالموں جیسی چال ڈھال بنا لے، ظالموں جیسا منہ بنا لے، ظالموں جیسی شکل بنا لے، ہیں جی۔ رات کو فلم چلتی ہے، اس میں کوئی میراثی ان کا کمینہ جو ہے وہ جناب بالوں کی کٹنگ کرواتا ہے، صبح کے وقت جناب نائیوں کے گھر دکان کے باہر لائن لگی ہوتی ہے، میرے بھی ایسے بال کاٹ دو جی، میرے بال ایسے کاٹ دو، بتائیں۔ رات کو فلم چلتی ہے، کوئی میراسن عورت جو ہے بھانڈ، وہ جناب کوئی سین کر کے دکھاتی ہے فیشن والا، دوسرے دن جناب لڑکیوں میں جناب وہی فیشن چل رہا ہوتا ہے، سارے وہی۔ تو بتائیں کس کے ساتھ محبت ہے ہماری یار، کس کے ساتھ ہمارا دلی لگا ہوا ہے؟ تو اسی چیز سے منع کیا گیا، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، میں ظالموں کے ساتھ محبت بھی نہ ہو تمہارے دل میں، وگرنہ جو عذاب ظالموں کو آئے گا وہی عذاب تمہیں آئے گا۔ ہمارے حکمرانوں میں کون سا ایسا بزرگ ہے جو کسی پر ظلم نہیں کرتا، بتائیں، تھوڑا سا یہ بھی ہو جائے نا بات۔ ہمارے حکمرانوں میں کون ایسا جو ظلم نہیں کرتا کسی پر؟ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ چار پارٹیاں نا، بدل بدل کے آتی ہیں، 3 پارٹیاں ہیں، کبھی وہ آئے کبھی وہ آئے، تو کبھی مخلوط آ گئے، مخلوط میں بھی سارے انہی کے چنے ہوتے ہیں، خربوزہ بینگن بتاؤں یہی چیزیں ساری چن کے بعد میں جناب اس کا نام رکھ دیتے ہیں بھی ویجیٹیرین ہے، یہ مخلوط حکومت ہے، یہ کرتے نہیں کرتے یہ؟ تو بتائیں ان میں کتنے ظالم ہیں، اور ہم بھی کس کے ساتھ محبت کر رہے ہیں، بتائیں، ظالموں کے ساتھ محبت کر رہے ہیں۔ اور بلکہ صرف محبت نہیں ہے، ہم تو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں بھائی، ہم تو ان کے لیے جناب جد و جہد کر رہے ہیں، ہم تو کوشش کر رہے ہیں ان کے لیے، کیا بنے گا ہمارا؟ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى، رب تعالیٰ تو فرما رہا ہے تمہارا دل جھکے بھی نہ ان کی طرف، تمہارا دل جھک گیا سمجھو تم پر عذاب پھر آ گیا، ہم تو بھائی پورے کے پورے ان کے کھاتے میں جا پڑے، کیا بنے گا؟ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ سنا، اس بات کو میں کل کھولوں گا انشاءاللہ عز و جل مزید، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔